بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ذوالفقار علی بھٹو کے دور کی معاشی اصلاحات کے بارے میں پڑھیں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور حکومت میں کئی معاشی اصلاحات کی، جس سے ملک کی معاشی حالت میں قدرے مثبت تبدیلی آئی۔ بالخصوص غریب طبقے نے ان اصلاحات کو قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ ان تمام اصلاحات کا مرکز پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور تھا۔ انہوں نے غریب کسانوں کو زرعی قرضے، کھاد، بیج اور مشینری رعایتی نرخوں پر دیں، مطلب کم قیمت پر یہ سب چیزیں مہیا کیں۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں نہ صرف اضافہ کیا بلکہ بنیادی اسکیلوں میں کئی اصلاحات متعارف کرائیں۔ پنشنروں کی وفات کے بعد ان کی بیواؤں کے لیے پنشن کی سہولت بحال کروائی۔ بھٹو دور حکومت میں مندرجہ ذیل معاشی اصلاحات کی گئیں۔ آگے زرعی اصلاحات۔ پاکستان کی 65 سے زائد آبادی زراعت سے وابستہ ہے۔ یہ جو پوائنٹ ہے ادھر، یہ شارٹ کوسچن میں بھی آ سکتا ہے اور MCQs میں بھی، کہ پاکستان کی کتنی فیصد آبادی زراعت سے وابستہ ہے۔ اس کا آنسر ہوگا 65% آبادی۔ اور زرعی ترقی کے بغیر پاکستان کی ترقی کا خواب نہیں دیکھا جا سکتا۔ بھٹو حکومت نے کسان کو زمیندار کے احتصال سے بچانے کے لیے 1 مارچ 1972 میں درج ذیل زرعی اصلاحات متعارف کرائیں۔ احتصال کا مطلب ہے ناجائز فائدہ اٹھانا، مطلب زمیندار جو مزارعین سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ زمین کی حد ملکیت 150 ایکڑ نہری اور 300 ایکڑ بارانی مقرر کی گئی۔ جن کے پاس نہری زمین ہوگی ان کی حد ملکیت 150 ایکڑ ہوگی، جن زمینوں کو نہریں سیراب کرتی ہیں، اور جو بارانی ہوں گی ان کے پاس 300 ایکڑ کی حد مقرر کی گئی۔ اس کے علاوہ ٹریکٹر یا ٹیوب ویل کا مالک مزید 300 پیداواری یونٹ رکھ سکتا ہے۔ ریٹائرڈ سرکاری ملازمین یا حاضر سروس ملازمین کے لیے 100 ایکڑ زمین کی حد مقرر ہوئی، جبکہ فوجی افسران کو اس شق سے مستثنیٰ قرار دیا گیا، مطلب یہ شق، یہ قانون، یہ اصول فوجی افسران پر لاگو نہیں ہوتا۔ مزارعین کے ناجائز بے دخلی کے خلاف تحفظات مہیا کیے گئے۔ آبیانے کی ادائیگی۔ آبیانہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیکس جو کھیتوں کو یا فصلوں کو پانی دینے کے لیے ادا کیا جاتا ہے، پانی کے عوض ادا کیا جاتا ہے۔ آبیانے کی ادائیگی زمیندار کی ذمہ داری قرار پائی۔ اب ان اصلاحات کے مطابق جو یہ آبیانے کی ادائیگی ہے یہ زمیندار ادا کریں گے، مزارعین ادا نہیں کریں گے۔ کاشتکاری کے آدھے اخراجات زمیندار پر ڈالے گئے۔ مزارعین سے بگار لینے کی ممانعت کی گئی۔ سرکار کی غیر آباد زمیندار کے پاس مقرر حد سے زائد زمین مزارعین میں تقسیم کرنے کا فیصلہ ہوا، اور زیادہ تر زمین ان کسانوں کو دی گئی جن کے پاس پہلے سے کوئی زمین نہیں تھی۔ 1976 تک 15 لاکھ ایکڑ سرکاری زمین اور 25 لاکھ ایکڑ زمینداروں کی زمین مزارعین میں تقسیم کی گئی۔ 12 ایکڑ نہری اور 25 ایکڑ بارانی اراضی کے مالک کاشتکار اور چھوٹے زمینداروں پر ترقیاتی محصول اور مالیہ کے نفاذ کا عمل روک دیا گیا۔ مالیہ اور آبیانہ ادا کرنا مالک کا حق ہے۔ مزارعین اس سے آزاد ہوں گے۔ تمام شکارگاہیں قومی ملکیت میں لے کر کاشتکاروں میں تقسیم کر دی گئیں۔ صرف تاریخی شکارگاہیں سرکاری ملکیت میں رکھی گئیں۔ مویشی پالنے، باغات لگانے اور شکارگاہیں بنانے کے لیے زمین واپس لے لی گئی۔ اس طرح
فارم ہاؤس اور استبل۔ استبل وہ جگہ ہوتی ہے جہاں گھوڑے رکھے جاتے ہیں۔ استبل کے لیے استعمال ہونے والی زمین واپس لے لی گئی۔ سندھ اور پنجاب کے بیراجوں کے نزدیک جو زمین افسران کے پاس تھی، ان کی حد ملکیت 100 ایکڑ کر کے باقی زمین بحق کے سرکار ضبط کر لی گئی۔ جدید زرعی طریقے اپنانے کے لیے حکومت نے کاشتکاروں اور زمینداروں کو قرضے دینے کا پروگرام بنایا تاکہ وہ جدید مشینری، ٹیوب ویل اور ٹریکٹر وغیرہ خرید سکیں۔ چھوٹے چھوٹے زرعی قطعات کا مطلب ہے ٹکڑے کو جمع کر کے اشتعال اراضی کا ایک بڑا منصوبہ ترتیب دیا گیا۔ اشتعال اراضی جس میں زمینی ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے یکجا کیا جاتا ہے۔ مشترکہ اراضی کی تقسیم روکنے کے لیے مشترکہ کاشتکاری کے عمل کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ مظاہرین کو حق شفا دیا گیا۔ حق شفا کا مطلب ہوتا ہے شراکت ہمسائیگی۔ دیہی ترقیاتی پروگرام کے تحت کسانوں کو ٹریکٹر، ترقی زدہ بیج اور کھاد خریدنے کے لیے قرضے دیے گئے۔ دیہاتوں میں مرغ بانی، درخت اگانے، ریشم کے کیڑے پالنے اور شہد حاصل کرنے کے منصوبے بنائے گئے۔ آج کا ہمارا سبق یہاں ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔